کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ جموں کشمیر میں کاروباری منظرنامے ایک بڑی تبدیلی کے دہانے پر ہیں، کیونکہ کولڈ چین انڈسٹری کے لیے قومی سطح کا پہلا کانکلیو سری نگر کے کنونشن سینٹر میں منعقد کیا گیا۔ وادی بھر کے اسٹیک ہولڈرز پروگرام میں موجود تھے۔ انڈیا کولڈ چین کانکلیو ہمالیین چیپٹر کے عنوان سے یہ تاریخی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس کانفرنس کو ڈائریکٹوریٹ آف ہارٹیکلچر کشمیر اور جے کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل پروسیسنگ اینڈ انٹیگریٹڈ کولڈ چین ایسوسی ایشن کی جانب سے نمایاں حمایت حاصل ہوئی ہے۔ پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس کا بنیادی مقصد جموں کشمیر میں مقامی کاروباریوں کے لیے کولڈ چین انڈسٹری میں دلچسپی لینے، سرمایہ کاری کرنے اور ترقی کرنے کے لیے ایک قابل پلیٹ فارم بنا ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری باغبانی INM محکمہ زراعت حکومت ہند پریا رنجن نے کہا کہ جموں اور کشمیر میں کاروباری افراد کے لیے کولڈ چین کی صنعت کی بے پناہ صلاحیت کو تلاش کرنے اور اس شعبے کے اندر قیمتی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے ایک نادر موقع کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوسری جانب اسکاسٹ کے وائس چانسلر ڈاکٹر نذیر گنائی نے کہا کہ ہم تجرباتی مرحلے میں ہیں، جہاں ہم سیب کے علاوہ دیگر غیر ملکی پھلوں کی کاشت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے محققین اور طلباء کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ کھیتی باڑی کے زیادہ تکنیکی طریقے سے کام کر سکیں۔ فارمنگ کمیونٹی کے لیے، گروورز، ایپل گروورز کے لیے، ویجیٹیبل گروورز کے لیے یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ اس سے فارمر کی انکم جو ہے ڈبل ہو سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ یہ طریقے سے گاؤں میں جا کر ہمارے جو گروورز ہیں، جو بیک بون ہیں انڈسٹری کے، ان کو سمجھایا جائے۔ انگریزی میں بولنے سے ان کو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ میں تو اپیل کروں گا کہ اس کے لیے بھی ٹاسک فورس بنایا جائے، جو گاؤں جا کر اپنے گروور کے ساتھ رابطہ کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، تاکہ یہ اس چیز کا جو آج پہلی بار ایسی کنکلیو ہوئی ہے، اس کا فائدہ ملے۔ اور اس کا فائدہ تبھی ملے گا جب ہم سارے گروورز، ایپل گروورز، فارمرز کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ یہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں نے جنوری کے مہینے میں ایک اسسمنٹ کروایا تھا بھارت سرکار نے انڈسٹری کے مادھیم سے۔ اس اسسمنٹ میں یہ آیا کہ قریب 5 لاکھ میٹرک ٹن ہمیں چاہیے اسٹوریج، فریش اسٹوریج۔ ہمارے پاس قریب 2.5 لاکھ میٹرک ٹن کا اسٹوریج آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کو جو گیپ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے 2 طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو MIDH اسکیم جو بھارت سرکار رن کرتی ہے، اس اسکیم میں 5000 میٹرک ٹن تک کے کولڈ اسٹوریج اور CA اسٹوریج بنتے ہیں۔ اس کی جو سبسڈی ہے بھارت سرکار دیتی ہے، اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ نے الگ سے ایک ٹاپ اپ راشی دیتی ہے۔ کل ملا کے 7 کروڑ کے قریب سبسڈی اس میں جاتی ہے کسان کو یا انٹرپرینر کو یا کمپنی کو، جو بھی وہ لگا رہا ہے۔ تو اس کے انترگت اسکیمز ہمارے پاس آتی ہیں اپروول کے لیے، اور کافی ساری اسکیمز جموں کشمیر سے پچھلے دنوں میں آئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ میٹ آؤٹ کر سکیں گے نیڈز کو۔ اس کے علاوہ جیسے میں اپنے وقتب میں بول رہا تھا کہ نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ جو ہے وہ بھی کولڈ اسٹوریج اور CA اسٹوریج اور موڈیفائڈ فوڈ اسٹوریج کے جو پروجیکٹس ان کو اپروو کرتا ہے، ان کو سینکشن کرتا ہے۔ اس میں کسانوں کو، انٹرپرینر اور کمپنیز کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، وہ کھلا ہے۔ اس کے اندر کمپنیز سیدھا اپروچ کر سکتی ہے نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ کو۔ آن لائن مادھیم سے اپلیکیشن ہوتا ہے، آپ جو ڈیٹا شیٹ ہے اور DPR سبمٹ کرتے ہیں، لون لیتے ہیں، اینڈ یو گیٹ دا سبسڈی، اٹ از ناٹ اے پرابلم۔ یہ تو اتنے سارے پروڈیوس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے۔ تو اس کے لیے یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے 2 طرح کا۔ ایک ہے اسکل اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ آف دی یوتھ اینڈ دوز پیپل ورکنگ ان دی انڈسٹری۔ ہم نے ان کو کیسے چلانا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اف وی آر ایبل ٹو جسٹ برنگ اے ٹیکنالوجی انٹو دی جموں اینڈ کشمیر، اس ٹیکنالوجی کو ہم نے مینیج کرنا ہے یہاں پہ، تو اسکلنگ کی بہت بڑی ضرورت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ابھی تک جو نارملی جو ٹیکنالوجی، جو اسٹینڈرڈ ٹیکنالوجی ہے CA اسٹوریج میں، وہ ہے اپنے ریڈ ڈیلیشیس ایپل کے لیے۔ تو بہت ساری ویرائٹیز ہیں اس وقت ایپل کی یہاں پہ ابھی جن کو ہم کلٹیویٹ یہاں پہ کر رہے ہیں، تو ہمیں ہر ویرائٹی کے لیے اس پروٹوکال کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہوگا۔ تو ایک ہو گیا ڈفرینٹ ویرائٹیز آف ایپل، اور دوسرے ہو گئے جو باقی فروٹس ہیں، جو وہ اسٹون فروٹس ہیں، جیسے پیچ ہے، پلم ہے، چری ہے، ان کے لیے بھی ہم نے اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان فروٹس کی جو شیلف لائف بہت کم ہے، اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، خاص کر چیری کی اور جو باقی فروٹس کی، اور شیلف لائف بڑھانے سے اس کے جو مارکیٹ میں اس کا جو ویلیو ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے میں جو سلم ٹائم ہوتا ہے مارکیٹ میں، اس سلم ٹائم کے دوران اس کو ریٹین کر کے ہم جو ریٹرنز ہیں اس کو ہم 5 to 6 ٹائمز کر سکتے ہیں۔